آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ اٹ ول ہیلپ اس ٹو انکریز آور ریچ۔ ناظرین، 2014 میں جب مودی صاحب انڈیا کے پردھان منتری بنے ہیں تو ان کے آنے کے بعد انڈین سوسائٹی میں مسلمانوں کے خلاف نفرت میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے، اور دنیا کی تاریخ میں اس چیز کی مثال نہیں ملتی کہ کسی ملک نے اپنے ہی لوگوں پہ اس قدر زمین تنگ کر رکھی ہو جسٹ بیکاز آف دیئر ریلیجیس بلیف۔ ایک سسٹمیٹک طریقے سے بڑے منظم انداز میں انڈیا کے اندر مسلمانوں کو کمزور کرنے کا سلسلہ تیزی کے ساتھ شروع ہوا 2014 میں، اور یہ آج تک جاری ہے۔ مسلمانوں پہ سرکاری اداروں کے اندر نوکری کرنے کے دروازے ویسے ہی بند تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ تقریباً 15 سے 17% انڈیا کے اندر مسلمانوں کی آبادی ہے سرکاری نمبرز کے حساب سے، لیکن اس کے باوجود انڈین آرمی کے اندر مسلمان صرف اور صرف 3% سے بھی کم ہے۔ بہرحال ہر بڑے سرکاری ادارے کے اندر یہی حالت آپ کو نظر آتی ہے۔ انڈیا میں اکنامکلی اور سوشلی مسلمانوں کو بدحال کرنے کا عمل تو ویسے لمبے عرصے سے جاری تھا، لیکن اب ریلیجن جو کہ انسان کا پرسنل میٹر ہے، اس کے خلاف بھی کھل کے بی جے پی سرکار میدان میں آ چکی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ تو مسلمانوں کی جو بابری مسجد تھی جس کو توڑوایا گیا اور اس کی جگہ رام مندر بنا دیا گیا، اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اب جو مسلم پرسنل لاز ہیں کہ شادی کس طرح کرنی ہے، نکاح کے قوانین کس طرح ہیں، اور خاندانی نظام کس طرح ہوگا، خاندانی پراپرٹی کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگی، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پرسنل لاز میں آتی ہیں، اور اسلام میں ان سب چیزوں کا ایک ڈیٹیلڈ میں قانون موجود ہے اور مسلمان اسی کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن انڈیا کے اندر یہ لاز بھی ختم کرنے کے لیے بی جے پی کے کارکن سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ وہ بھی ٹریڈیشنز اپنے چھوڑ کر اور انڈیا کے جو کامن سول لاز ہیں ان کو فالو کریں، یعنی نکاح وکاح کو چھوڑیں، اور جس طرح انڈیا کے باقی لوگوں کی شادی ہوتی ہے کورٹ کے اندر اس طرح یہ بھی کریں، اور باقی کے جو مذہبی قانون ہیں زندگی گزارنے کے حوالے سے ان سب کو چھوڑ کر انڈیا کے قانون فالو کریں۔ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے انڈیا کے اندر بی جے پی کے کارکن پہلے ہی سپریم کورٹ گئے ہوئے ہیں، اور اس چیز پر سپریم کورٹ کی سنوائی شروع ہونے کا امکان بہرحال موجود ہے۔ اچھا، اس طرح کی شعبدہ بازیوں کے لیے کچھ نام کے جو مسلمان ہیں، جو کہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، یہ بھی انڈیا میں استعمال ہوتے رہے ہیں، اور بی جے پی کے ہاتھوں ان حضرات کا بھی استعمال ہوتا رہا ہے، جس طرح سے طارق فتح ہیں، یا پھر سو کولڈ شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی صاحب ہیں، جو کہ نام کے مسلمان ہیں صرف، لیکن ان کا جو پیرول ہے یہ بی جے پی کے ہی پاس مینٹین ہوتا رہا ہے، اور ان موصوف کا بھی سیم وہی نیریٹو ہے جو کہ بی جے پی کا نیریٹو رہا ہے، اور اب ان کے ذریعے بی جے پی نے انڈیا کے مسلمانوں کو تو چھوڑیں، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ ایک بڑا بھرپور وار کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اسلام کی آخری کتاب قرآن پاک، جس سے مسلمان اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اور جو کہ 1400 سال سے ان چینجڈ ہے، اور اس میں کوئی بھی طاقت دنیا کی جو ہے یہ ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکی۔ اس کا پروف یہ ہے کہ آج تک پوری دنیا میں قرآن پاک سیم ہے، اور اس کا کوئی بھی ورژن نہیں ہے، کوئی بھی اس کا تاریخی دوسرا ورژن موجود نہیں ہے، کوئی بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ 500 700 1000 سال پہلے دنیا کے کسی خطے میں دوسرا قرآن شریف پڑھا جاتا رہا ہے، اس طرح کسی کا بھی کلیم نہیں ہے، اور کوئی بھی اس طرح کا ڈاکیومنٹ آج تک مل نہیں سکا، اور دنیا کے ہر کونے میں جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا کہ ایک ہی قرآن آپ کو ملے گا، ورڈ ٹو ورڈ سیم ہے، لیکن اس کو بدل کے اس کا ایک انڈین ورژن لانے کی کوشش انڈیا کے اندر جاری ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش انڈیا کے اندر ہائیسٹ لیول پہ کی جا رہی ہے، اور انڈین سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کروائی گئی ہے انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے، اپنے سو کولڈ مسلم جو پپٹس ہیں ان کو سامنے کر کے کہ قرآن پاک سے 26 ورسز ایسی ہیں جن کو نکال دیا جائے، کیونکہ یہ بعد میں قرآن میں ایڈ ہوئی ہیں۔ اور اب تصور کریں کہ انڈیا کی سپریم کورٹ دنیا کے دوسرے بڑے مذہب، جس کا دنیا بھر میں 1 ارب 80 کروڑ جس کے فالوورز ہیں، اس مذہب کی کتاب کے لیے آر ایس ایس کا جج اور بی جے پی کے جج بیٹھ کے ہیئرنگ کریں گے کہ قرآن میں یہ 26 ورسز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ امیجن کریں کہ کس حد تک مسلمانوں کے مذہبی عقائد کے خلاف حملے انڈیا کے اندر مسلسل جاری ہیں۔
اس پیٹیشن کے دو غلیظ ترین آبجیکٹیوز ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو انڈیا کے اندر باقی دنیا سے الگ قرآن پاک کا ورژن پیدا کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں شیعہ سنی فسادات برپا کیے جائیں انڈیا کے ذریعے، کیونکہ اس پٹیشن میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اسلام کے شروع کے 3 خلیفے ہیں، ان کے دور میں یہ 26 ورسز ایڈ ہوئی ہیں جن کو نکالنے کی بات کی جا رہی ہے انڈین سپریم کورٹ میں۔ حالانکہ دنیا بھر کی شیعہ کمیونٹی بھی وہی قرآن شریف پڑھتی ہے جو کہ سنی کمیونٹی پڑھ رہی ہوتی ہے، چاہے آپ ایران چلے جائیں یا آپ سعودی عرب چلے جائیں، قرآن پاک آپ کو بالکل سیم ملے گا، ایک ڈاٹ کا فرق بھی اس میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اور دنیا بھر کے مسلمان اس بات پہ متفق ہیں، ایگریڈ ہیں، چاہے وہ سنی مسلمان ہو یا شیعہ مسلمان ہو، لیکن دونوں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے اور یہی قرآن ہے۔ لیکن اس کے باوجود انڈیا سے یہ شرارت کی گئی ہے کہ قرآن پاک سے 26 ورسز نکال دیے جائیں تاکہ قرآن کا انڈین ورژن بن جائے ایک، اور یہ بڑی ہی غلیظ اور جاہلانہ قسم کی حرکت ہے جس سے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس قدر نفرت مسلمانوں کے عقیدے کے ساتھ بھری پڑی ہے، اور اس کو ڈسکس اب کیا جائے گا انڈیا کے سپریم کورٹ میں۔ حالانکہ انڈیا کے مسلمان اپنی سی کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ اس پٹیشن کو ڈسمس کروا دیا جائے کورٹ سے اور اس کو آگے سنوائی کے لیے منظور نہ کر لیا جائے، اس کی کوشش انڈیا کے مسلمان بہرحال کر رہے ہیں، لیکن انڈیا کے مسلمانوں کے اندر اس قدر کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب سے بی جے پی سرکار آئی ہوئی ہے، ان کے جو لیجٹیمیٹ رائٹس ہیں، ان کے جو حقیقی جو ان کے بائی برتھ رائٹس ہیں، وہ بھی ان کو ڈینائی کیے جا رہے ہیں، اور اس وقت ان کی حالت جیسے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کافی کمزور ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا پروف حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک اسٹرکچر تھا مسجد کا، اس کو توڑ کر اس کی جگہ پر انڈین سپریم کورٹ نے زمین کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پہ دیتے ہوئے مسجد کی جگہ پر رام مندر بنانے کا اعلان کر دیا تھا، یعنی زبردستی مسلمانوں سے ایک زمین ان کی چھینی گئی۔ اس کے علاوہ کئی ایسے حکومتی بلز اور کورٹس کے فیصلے آپ کو حالیہ تاریخ میں ملتے ہیں جو کہ سیدھا سیدھا مسلمانوں کے مذہبی عقیدے کے اندر خلاف ورزی کو جتاتے ہیں۔ لہذا انڈیا کے مسلمانوں سے بھی زیادہ ہم بنگلہ دیش اور پاکستان کے اسکالرز کے سامنے خاص طور پر یہ نقطہ رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پر دھیان دیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیونکہ یہ 2 ملک انڈیا کے امیڈیٹ پڑوسی ہیں، اور یہاں کے اسکالرز پہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے فتنوں کو ریزسٹ کریں اور اس بات کو انشور بنائیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں مسلمانوں کے خلاف انڈیا کی جانب سے آئے دن کی جا رہی ہیں، اس کو روکا جائے، ورنہ اس چیز کے جو اثرات ہیں یہ ان دونوں ملکوں میں بھی بہت زیادہ پڑ سکتے ہیں، خاص طور پر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جب ان چیزوں کے خلاف پروٹیسٹس اور مظاہرے سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں پر، تو یہ ملک بھی رگڑے میں آ رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اس سے پہلے کہ انڈیا کا سپریم کورٹ اس پر کوئی فیصلہ دے یا اس چیز کو آگے سنوائی کے لیے منظور کرے، ان 2 ملکوں کے جو اسکالرز ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو روکنے کے لیے انتظامات کریں۔ اچھا، انڈیا کے اندر مسلمانوں کے فیتھ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کا یہ سلسلہ بہرحال بی جے پی سرکار کے آنے کے بعد بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے، لیکن یہ کافی ٹائم سے سلسلہ جاری ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم بی جے پی کے جو لیڈران ہیں اور آر ایس ایس کے جو لیڈران ہیں یہ کھل کر مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف کھلے عام بات کرتے رہے ہیں، لیکن ان کو روکنے والا انڈیا کے اندر بدقسمتی کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ مسلمان تو اس دیش کے اندر رہنا نہیں چاہیے، انہوں نے جن سنکھیا کے آدھار پر دیش کا بٹوارا کر لیا، تو پھر یہاں اس دیش کے اندر رہنے کی کیا आवश्यकता تھی؟ پھر ان کو الگ بھوبھاگ دے دیا گیا، بنگلہ دیش یا پاکستان جائیں، یہاں کیا کام ہے ان کا؟